یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں خدا ان کے کلام مقدس کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں۔ تسلونیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب، اس کی 23 اور 24 دو آیات جو ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور اس کو میرے ساتھ کھولیں، اور جو نہیں لے کر آئے توجہ سے سنیں، اور ضرور ہے کہ اپنی بائبل مقدس آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ پچھلے اتوار ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ اگر ہم پاک خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک بننا ہے۔ آمین۔ یاد ہے سب کو؟ یشوع نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور غیور خدا ہے۔ وہ پاک خدا ہے اور غیور خدا ہے، اس لیے تم جو ناپاک ہو پاک خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہم انسانوں کو پاک بننا ہے تاکہ پاک خدا کی پرستش کی جائے۔ آج اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ بے شک یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہمیں وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جو پاکیزگی خدا باپ کے پاس ہے۔ جیسا وہ پاک ہے ویسے ہی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے خون کے سبب سے ہم انسانوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک کرنے والا خدا ہی ہے، لیکن خدا کے پاک کرنے کا جو عمل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ جو پاکیزگی کا عمل ہے جس کے سبب سے ہم پاک کیے جاتے ہیں، وہ عمل ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرے، تو اس کے سبب سے لکھا ہے کہ وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اور اس کے بغیر
کوئی شخص خدا کی پرستش نہیں کر سکتا. یہ بڑا خاص کام ہے خدا کی پرستش کرنا، اور خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ اس پرستش کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. اس لیے یہ پاکیزگی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے بہائے ہوئے خون سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ پاکیزگی قائم رہنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ پاکیزگی کیا رہنی چاہیے؟ قائم رہنی. خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں پاک کر دیا، تو جب پاک کر دیا تو پھر ہم ناپاکی کریں گے، تو پھر گناہ کریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے یہ پاکیزگی جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے تاکہ ہم خدا باپ کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے رہیں. اگر ہمارے اندر ناپاکی پائی جائے گی تو پھر ہم پاک خدا کی پرستش نہیں کر سکتے. یسوع مسیح کے واپس آنے تک ہماری پاکیزگی جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے. آمین. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن پاک ہوں، دوسرے دن پھر نہ پاک ہوں، تیسرے دن پھر پاک بن جائیں، چوتھے دن پھر نہ پاک بن جائیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. مسیحوں کا ایمان جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ جس پر وہ ایمان لا کر راست باز ٹھہرے ہیں وہی ایک دن بادلوں پر آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. لیکن وہ لے کر انہی کو جائے گا جو پاکیزگی میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے. آمین. جو شخص ناپاک ہوگا وہ کیسے پاک کے ساتھ اوپر جا سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کی رفاقت میں رہ سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. اور پالوس رسول نے یہی بات کہی کہ تم کیا کرو، خداوند یسوع مسیح کے آنے تک. کب تک؟ آنے تک ہم کیا رہے؟ پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. پورے اس کے آنے تک ہم بے عیب رہیں، ہم پاک رہیں. اور یہ پاکیزگی جو ہے نا، یہ لکھا ہے روح، جان اور بدن. کس کی؟ روح، جان اور بدن کی پاکیزگی قائم رہنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے روح، جان اور بدن کی پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی پالوس رسول نے کہا کہ یہ پاکیزگی جو روح، جان اور بدن کی ہے یہ مسیح کے آنے تک بے عیب پاکیزہ زندگی رہے. ہماری جانیں، ہماری روحیں اور ہمارے بدن پاک رہیں، بے عیب. پالوس رسول نے یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا بار بار ذکر کیا، اور جب وہ لکھا ہے کہ وہ آئے گا تو خدا باپ کے سامنے پاکیزگی میں وہ ہمیں بے عیب دیکھنا چاہتا ہے. آمین. اسی تسلیکیوں پہلے باب کی تیسرے باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے
کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ خدا باپ کے سامنے کیا ہو؟ پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ یہ سلسلہ جو ہے کوئی گھنٹوں کا، مہینوں کا، سالوں کا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ یسوع مسیح کے آنے تک چلتا رہنا چاہیے۔ ہمیں پاک اور بے عیب زندگی بسر کرنی ہے، آمین۔ تو ہم اس کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے بدن، ہماری جانیں، ہماری روحیں پاک رہنی چاہیے۔ پالوس رسول نے جو یہاں پر لکھا کہ روح، جان اور بدن، روح جو ہے اس سے ہم اپنا تعلق جو ہے وہ خدا سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری روح جو ہے، روح کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے، اور ہماری روح کے اندر اگر ناپاکی ہے تو پھر ہم خدا کے ساتھ کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں، یا کیسے ہمارا رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ ہماری روح پاک اور بے عیب ہونی چاہیے۔ پھر ہے جان۔ جان جو ہے وہ ہماری شخصیت ہے، ذہن ہے، ہمارے جذبات ہیں، ایموشنز۔ جو جان ہے وہ ہمارا ذہن، ہماری شخصیت اور ہمارے جذبات ہیں۔ اس لیے ہماری جان کو بھی پاک رہنا ہے، ہمارے جذبات بھی پاک رہنے چاہیے، ہمارا ذہن بھی پاک رہنا چاہیے، ہماری شخصیت بھی پاک رہنی چاہیے۔ پھر ہے بدن۔ بدن جو ظاہری ہمارا جسم ہے، بدن ہے، اس کی پالوس رسول نے بات کی ہے۔ ہمارے جسمانی بدن جو دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو جسم ہے، جب یہ لوگ ہمارے جسموں کو، بدنوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے کام دیکھتے ہیں، تو وہ ہماری گواہی دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ فلاں بھائی کیسا ہے، فلاں بہن کیسی ہے۔ جب کسی کی نوکری ہونی ہو تو وہ کہتے ہیں جو صفائی دے کاغذ گئے کہ یہ کس طرح ہے، تو وہ اس کا تعلق جو ہے اس کے بدن سے، اس کے جسم سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں گا، وہ ویریفیکیشن جڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بدن ہے، اور اس بدن کے سبب سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بہت برا ہے، بدن کے سبب سے۔ اس لیے ہماری جان، ہماری روح، ہمارے بدن پاک رہنے چاہیے۔ صرف بدن کی پاکیزگی کی بات نہیں ہے، ہماری روحوں کی بھی پاکیزگی ضروری ہے، ہماری جان کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، جس کے اندر ہمارا ذہن ہے، ہماری شخصیت ہے، ہمارے جذبات ہیں۔ میں اگر ان پر بات کروں گا تو بہت زیادہ وقت اس پر چاہیے ہے کہ کس طرح سے یہ
ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن ان باتوں کو صرف سمجھ لیں آپ کہ ہماری روح، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے۔ ہم اپنی روح کے سبب سے خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری جان جو ہے ہماری شخصیت ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارے جذبات ہیں۔ کوئی کہنا میں بڑا خوش ہوئے تو رون لگ پہ، کہنا یہ جذبات نے، وہ جو جذبات ایموشنز ہیں اس کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہماری جان سے ہے۔ اس لیے ہماری روح، ہماری جان اور ہمارا بدن جو ہے یہ کیا ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے۔ اور یہ جو پاکیزگی ہے، پالوس رسول نے کہا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اور اگر 22ویں آیت کو ہم پڑھیں تو وہاں پر پالوس رسول نے کہا ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ ہر قسم کی، وہ بدی جو ہماری روحوں کو ناپاک کر دے، وہ بدی جو ہماری جانوں کو ناپاک کر دے، وہ بدی جو ہمارے جسموں کو ناپاک کر دے۔ پالوس رسول نے کہا ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ یعنی اگر ہماری روح ناپاک ہو گئی تو ہم سارے کے سارے ناپاک ہیں۔ اگر ہماری جان ناپاک ہو گئی تو ہم ناپاک ہی ہیں۔ اس لیے ہم صرف ظاہری پاکیزگی پر نہ جائیں، بلکہ ہم اندرونی باطن کی جو پاکیزگی ہے اس پر فوکس کریں اور پاک رہیں۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں بھی پاک رہنی چاہیے۔ ہماری روح اس وقت ناپاک ہوتی ہے جب ہم غیر معبودوں کے آگے جھکتے ہیں، پھر ہماری روحیں، پھر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بن جاتا ہے، اور جیسے وہ ناپاک ہوتے ہیں ویسے پھر ہم بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا ہر قسم کی بدی سے بچے رہو، تاکہ تمہارے بدن، تمہاری جانیں، تمہاری روحیں پاک رہیں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ تم بھی پاک بنو۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں نے پچھلے اتوار میں یہ بات بتائی تھی کہ کرسمس کو منانے سے پہلے ہمیں اس پاکیزگی کو جاننا ضروری ہے اور پاک بننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس پاک کی پرستش کر سکیں۔ یسایہ کہتا ہے وہ پاک ہے اور اس کے منہ میں کوئی چھل نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے خود کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر بدی، گناہ ثابت کرے؟ وہ پاک ہے، پاک ہے۔ اور پہلا تو اس نے خود کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ وہ پاک ہے، تو جیسا وہ پاک ہے ویسی پاکیزگی اس نے دینے کے لیے اپنے خون کو بہایا، اپنی جان صلیب پر دی تاکہ ہم پاک بن جائیں۔ لیکن یہ پاکیزگی اس جیسی پاکیزگی ہونا ضروری ہے۔ یہ پاکیزگی ہماری روحوں کی، ہماری جانوں کی، ہمارے بدنوں کی پاکیزگی ہے، پھر ہم پاک خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کی ستائش کر سکتے ہیں، اس کو مبارک کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بغیر نہیں۔ خدا کا فضل جو ہے یہ
وہ ذریعہ ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں. آمین. سمجھ آئی؟ یعنی خدا نے جو فضل کیا ہے اس فضل کی بدولت ہم پاک ہوتے ہیں، پاک ٹھہرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں. اس نے تو فضل کر دیا نا کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پاک کر دیا، اس کے خون سے دھو کر کے ہمیں اپنے لائق بنا لیا. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، ہم پاک رہیں، پاکیزہ زندگی بسر کریں، بے عیب رہیں یسوع مسیح کے واپس آنے تک. اگر ہم فضل کی بات کریں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل ہو گیا ہوں تسی جو مرضی کر دے رہو. فضل کا یہ مطلب نہیں ہے. پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ فضل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں. فضل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پاک ہی رہیں، ہماری روحیں، ہماری جانیں، ہمارے بدن پاک رہیں، کیونکہ ہم نے پاک خدا کی پرستش کرنی ہے. تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو فضل کہاں؟ پھر اس فضل کا کیا فائدہ ہو گیا؟ فضل جو ہے یہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم گناہ کریں. فضل ہو گیا جی ہم گناہ کرتے رہو، فضل ہو گیا سی جو کم مرضی کریے، اپنی مرضی ماریے. فضل کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تیتس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ فضل کا مطلب یہ ہے کہ فضل کے ذریعے سے خدا ہماری تربیت کرتا ہے. اس کو ذرا پڑھیں گے. تیتس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں اور 12ویں ہے. فضل کو سمجھنا ہے آپ نے. میں پھر کہہ رہا ہوں فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں. فضل کا مطلب فضل سے خدا ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم یہ کام اب نہ کریں. میں نے اب تمہیں معاف کر دیا ہے، فضل کر دیا ہے، لیکن پھر گناہ. یسوع مسیح نے بارہا کہا، جتنے بھی گناہ کے اندر پکڑے گئے یسوع مسیح نے کہا کہ جا اب گناہ نہ کری. فضل تو ہو گیا ہے لیکن اب گناہ نہیں کرنا. یہ نہیں انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے فضل ہو گیا ہم یاشی کرو. ٹھیک ہے یاشی کریں، لیکن پاکیزگی کی حالت میں ہم رہ کر ہم اپنی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں. تیتس کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. آمین. یعنی فضل کے سبب سے ہمیں نجات ملی ہے. لیکن 12ویں آیت کو پڑھیں. لکھا ہے اور یہی فضل جو ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہے فضل. فضل کیا ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس موجودہ جہان میں ہم پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. فضل کا مطلب یہ نہیں ہے، پالوس رسول نے کہا کہ ہم بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کریں. میرا جسم یہ خواہش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ گناہ ہے، تو میں کہوں کہ فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں یہ کام کروں. فضل کا مطلب یہ ہے کہ خدا مجھے تربیت دیتا ہے کہ میں اس گناہ کو، اس بدی کو نہ کروں تاکہ میری روح ناپاک نہ ہو جائے، میری جان ناپاک نہ ہو جائے، میرا بدن ناپاک نہ ہو جائے. بدن
بدن ظاہری لوگ سمجھتے ہیں شاید بدن کی، لیکن میں اب کیونکہ وہ اس کی بات کروں گا تو پھر وہ آگے بڑھے گی۔ پولس رسول نے کہا کہ جو حرام کار ہے وہ اپنے بدن کو بھی ناپاک کرتا ہے اور اس کا بھی وہ مجرم بنتا ہے۔ جو حرام کاری کرتا ہے وہ اپنے بدن کا بھی۔ یہ وہ کام ہیں جن کے سبب سے ہم نہ صرف ہم بلکہ ہماری کیا ہوتی ہیں، ہماری روحیں، ہماری جانیں، ہمارے بدن ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فضل جو ہم پر ہوا ہے یہ نجات کے لیے ہوا ہے، لیکن ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہم بے دینی، دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہے فضل، اور اسی فضل کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے فضل اور میں نے فضل دا دور ہے، فضل دا دور ہے تو جو مرضی کریے۔ خدا نے کہیں پر یہ نہیں کہا، بلکہ مقدس یعقوب رسول نے اپنے خط کے اندر دوسرے باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں پاک رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہماری روحوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے بدنوں کو پاک رہنا چاہیے، سونا نہیں، پاک رہنے چاہیے تاکہ ہم پاکیزگی میں پاک خدا کی، غیور خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکیں۔ ہمارے روح، بدن، جان کی اس وقت تک پاکیزگی ممکن نہیں جب تک ہم خود اس پر کام نہ کریں۔ جب ہم کام کریں گے تو پھر ہماری روحیں، ہماری جانیں، ہمارے بدن پاک رہیں گے۔ کیوں؟ پولس رسول نے رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 8ویں باب کے اندر، اس کو پڑھیں گے ہم، 8واں باب، رومیو 8واں باب، اور اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اگر میں روحانی ہوں تو پھر میرے جسمانی باتیں، جسمانی خیال میرے اندر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں روحانی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اب میری جان جو ہے، میرا ذہن، میری شخصیت جو ہے وہ بھی ناپاک ہو گئے ہیں۔ تو میں روحانی، لیکن میری رغبت جو ہے وہ جسمانی کاموں کی طرف ہے۔ اور پولس رسول نے کہا کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ وہ سوچ دے ہی ہونے، روحانی شخص روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ اگر اس کے خیال، اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے، کچھ اور چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ ناپاکی کی طرف جا سکتی ہے جب وہ اس پر کام کرے گا۔ پولس رسول نے کہا جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش ہی نہیں کر سکتے۔
ہم پاک رہیں گے، روحانی رہیں گے تو خدا کو بھی خوش کر سکیں گے، خدا ہم سے خوش رہے گا۔ یسوع مسیح نے نا یہ تعلیم بھی دی تھی۔ متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا 23 باب، اس کی 25ویں، اے ریاکار، فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اندر کی پاکیزگی چاہیے، اندر باطن ہمارا پاک ہونا چاہیے، ہماری روحیں، ہماری جانیں پاک ہونی چاہیے۔ کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو نہیں کرنا، اندر اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اندروں صاف کرا گا نا تو باہروں آپ کی ہو جائے گی۔ اے ریاکار، فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اندر۔ اور میں نے اس لیے پچھلے سنڈے اس کو شروع کیا تھا کہ ہم کرسمس جب منائیں تو ہماری روحیں بھی پاک ہوں، ہماری جانیں بھی پاک ہوں، ہمارے بدن بھی پاک ہوں، ہم پاک خداوند کی پرستش، اس کی ستائش کر سکیں۔ ناپاکی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اگر ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ خدا، میں صبح اس کو پڑھ رہا تھا، زبور 139 کو، ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی میں زبور 139 سے اس کی دوسری آیت سے لکھا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ میرے خیال کو، جو میرے ذہن میں، میرے دماغ میں کوئی خیال آ جائے نا تو لکھا ہے تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو پالوس رسول نے کہا کہ ہماری جان کا پاک رہنا، ہمارے ذہن، ہماری شخصیت کا پاک رہنا بہت ضروری ہے، جذبات کا پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ ستے ہیں پہ ہم خوابگاہ کی بھی چھان بین، اور میری سب روشوں سے واقف ہے، سارے کاموں سے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا۔ سب کچھ وہ ہماری روحوں کو بھی جانتا ہے، ہماری جانوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے بدنوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اوپر سے نہیں، اندر سے باطن کی پاکیزگی چاہیے۔ پاک خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہمیں باطن کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں پاک ہونی چاہیے۔
اب آپ سوچ لیں کہ بدن بھی ہم ناپاک کرتے ہیں، روحوں کو بھی ناپاک کرتے ہیں، اور اپنی جانوں کو بھی ناپاک کرتے ہیں، تو پھر ناپاکی کی حالت میں پاک خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ آخری حوالہ میں پڑھوں گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا 15واں باب۔ اور اس کی 16ویں آیت سے، کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ یسوع مسیح نے نہیں کہا، کئی لوگ نہیں سمجھتے، یسوع مسیح نے کہا کہ جو تسی کھاندے ہو تانوں ناپاک نہیں کرتا، جو مرضی اسی کھائیے پیے، یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ فضل نہ سے ادھر نو ملا رہی ہے کہ بھی کوئی کہے کہ جی سگریٹ پینا کہڑا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، شراب پینا کہڑا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا، یسوع مسیح نے یہ نہیں کیا کہ سارے کام کرو، ادھر یہ بھی لکھا ہے کہ شرابی جو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر سگریٹ جو ہے وہ ہمارے بدن کو ناپاک نہیں کرتی، ہمارے بدن کو بیمار نہیں کرتی، ہمارے بدن کو کمزور نہیں کرتی، تو یہ بات اس لیے پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو 10ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ کھاؤ یا پیو، تمہارے کھانے پینے سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم کھائیں، جو کچھ پئیں، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ سو یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اندروں وہ باتیں، وہ کام جو ہیں ہماری روحوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے بدنوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ پالوس رسول نے کہا کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ پاک، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، اندرون۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ یہ وہ کام ہے جس کے سبب سے ہماری روحیں، ہماری جانیں اور ہمارے بدن جو ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم پاک خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے پاک خدا کی، غیور خدا کی پرستش کرنی ہے تو پھر ہمیں پاک بننا ہے اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک یسوع دوبارہ آ نہیں جاتا۔ آمین۔ یہ پاکیزگی ہے، اور پھر کوشش ہم کرتے رہے کہ ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے رہیں تاکہ ہمارے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ اور پھر جب ہم کرسمس سیزن میں ہم یسوع مسیح کی پرستش کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔